بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 83 سے 85 اللہ کہتے ہیں، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر وہ بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کی فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ تو اے حبیب، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو۔ قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دیں، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں منافقین کے کچھ کیریکٹرسٹکس کے بارے میں سیکھا تھا کہ وہ اسلام کی راہ میں صرف تبھی چلنا چاہتے ہیں جب اسلام ان کے لیے آسان ہو۔ اگر کوئی مشکل فیصلہ آ جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں جاتے، طاغوت کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ان کو جہاد سے نفرت ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ ہمیں منافقین کے بارے میں ایک اور چیز بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خوف کی خبر ہو تو اس کی تصدیق کرنے سے پہلے وہ لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے نبی اور اپنے با اختیار لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کرے تاکہ وہ اس انفارمیشن کی تصدیق کر لے۔ وہ سوسائٹی میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے خبر کی تصدیق کرنا 1400 سال پہلے بھی بہت ضروری تھا، اور آج کل کے زمانے میں جہاں پر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ خوف بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور جب ایک ملک میں یا امت میں خوف پھیل جائے تو اس قوم کے لوگ بہت ان پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر بہت خوفناک خبر ہے، جیسے دشمن کی قوم حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ خبر جتنی تیزی سے پھیلے گی اتنا ہی لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، اور ان کے لیے دشمن کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ بات اللہ ہمیں اس لیے سمجھا رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جب وہ دشمن کے متعلق کوئی خبر سنتے ہیں تو ان کے اندر ہمت اور طاقت نہیں آتی، بلکہ ان کا سب سے پہلا ریاکشن گھبراہٹ ہے۔ یہی چیز ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ متقین جن کا ایمان کمزور ہے وہ جہاد کو پسند نہیں کرتے، قتال فی سبیل اللہ سے گھبراتے ہیں۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے حد تک تو اسلام ٹھیک ہے، لیکن جب شہادت کی بات آ جائے، اپنی زندگی اللہ کی راہ میں سیکریفائس کرنے کی بات آ جائے، تب مسلمان گھبرا جاتا ہے، تب اس کو اسلام بہت مشکل لگتا ہے۔ لہٰذا اللہ ہمیں یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی خوفناک خبر پھیلانے سے پہلے انسان ان لوگوں کے سامنے پیش کرے جو اختیار رکھتے ہیں، تو وہ کم از کم سب سے پہلے اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اگر خبر غلط ہے تو وہ اس کو رد کر دیں گے، اور اگر وہ خبر ٹھیک ہے تو وہ ایک پلان کے تحت اس خبر کو ہینڈل کریں گے۔ وہ باقی قوم کے ساتھ خبر کو ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس طریقے سے شیئر کریں گے کہ لوگوں میں خوف نہ آئے بلکہ جہاد کی ہمت آئے۔ یہ بلکہ بیسک سائیکالوجی ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر ایک عام انسان آپ کے پاس آ کے آپ کو یہ خبر دے کہ دشمن کا ملک حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ظاہر ہے ایسی خبر سنتے ساتھ آپ کے اندر خوف آئے گا، آپ بہت سے سوال پوچھیں گے۔ مثلاً ہم کیسے لڑیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ اور ظاہر بات ہے جو عام انسان آپ کو یہ خبر شیئر کر رہا ہے اس کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ پینک کرنا شروع ہو جاؤ گے، غلط اور خوفناک چیزیں سوچنا شروع ہو جاؤ گے، اور پھر ظاہر ہے گھبراہٹ میں غلط فیصلے کرو گے۔ لیکن ظاہر ہے اگر ایک ایسا انسان جو اختیار رکھتا ہو وہ آپ کو یہ خبر دے، تو آپ جتنے بھی اس سے سوال پوچھو گے آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا، اور وہ اس طریقے سے آپ کو جواب ملے گا کہ آخر میں آپ کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوگی بلکہ آپ موٹیویٹڈ ہوگے، آپ کی سوچ بہت پازیٹیو ہوگی، اور آپ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوگے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ کوئی خوف کی خبر پھیلائیں اس کی تصدیق کیے بغیر تو پورا ملک ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو اس آیت میں اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ شیطان کے راستے پر چلیں گے۔ ہم خبر سنتے ساتھ اتنے زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے توکل بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے لیے اللہ پر یقین رکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پورے جسم میں خوف پھیل جاتا ہے۔ اب یہ ہمیں بات سمجھانے کے بعد اللہ آیت 84 میں دوبارہ ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ لڑنا، جہاد کرنا فی سبیل اللہ اسلام میں کتنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی خوف کی خبر ہے
اور اس کی تصدیق ہو گئی ہے اور سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو پھر لڑنا سیکھیں، بجائے اس کے کہ مسلمان گھبرائے اور جو لوگ اختیار رکھتے ہیں ان پر الزام ٹھہرانا شروع کر دے کہ ان کی وجہ سے دشمن ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ تمام مسلمانوں کو یونائٹڈ ہو کے دشمن کا سامنا کرنا چاہیے۔ بلکہ یہی چیز ہم نے منافقین کے بارے میں دیکھی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، کہ جب بھی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو منافقین ہمیشہ الزام نبی پہ ڈالتے تھے کہ نبی کے فیصلوں کی وجہ سے دشمن آج مدینہ پر حملہ کر رہا ہے۔ اسی لیے تو منافقین یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب بھی ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ نبی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اللہ ہمیں یہی سمجھا رہے کہ منافقین کی طرح بیہیو نہ کریں۔ اگر دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے پر انگلی اٹھائیں، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں، اس سے بہتر یہ کہ تمام مسلمان ایک امت بن کے دشمن کا سامنا کریں۔ بلکہ اس لحاظ سے آپ آیت 83 میں ایک اور بھی بات سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی جب دشمن نے حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں آ کے حملہ کرے گا، وہ افواہ کے ذریعے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ یعنی دشمن صرف یہ کہنا شروع کر دے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، ظاہرہ جب باقی مسلمان یہ خبر سنیں گے اور اس کی تصدیق کیے بغیر لوگوں میں پھیلا دیں گے تو پوری امت ہی گھبرا جائے گی۔ جب امت گھبرا جائے گی، خوف زدہ ہوگی، ایک دوسرے پر الزام ٹھہرائے گی، تو وہ اندر سے اتنی کمزور ہو جائے گی کہ دشمن کے لیے حملہ کرنا اور پھر جیت جانا بہت آسان ہوگا۔ اسی لیے خوف کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی آپ صحابہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں 1400 سال پہلے، کہ اس وقت بھی جب بھی مسلمانوں نے دشمن کا سامنا کرنا ہوتا تھا تو کچھ ایسے مسلمان تھے جن کا ایمان کمزور تھا، وہ جنگ کے میدان میں پہنچ کر جیسے دشمن کو دیکھتے تھے تو وہ اندر سے گھبرا جاتے تھے۔ اس وقت پھر صحابہ کا سب سے اہم کردار ہوتا تھا، وہ اتنی پازیٹیو باتیں کرتے تھے توکل اور تقوی کے بارے میں، اتنی خوبصورت قرآن کی آیتیں بیان کرتے تھے تاکہ خوف نہ پھیلے، لوگ فوراً اپنے خوف پر قابو رکھیں اور ان کے دل میں اتنی پازیٹیوٹی اور موٹیویشن آ جائے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز دیکھ سکتے ہیں آیت 84 میں، جب اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ کافروں کی لڑائی کو روک سکتا ہے، بند کروا سکتا ہے۔ اب عموماً اردو ٹرانسلیشن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ عنقریب کافروں کی لڑائی کو روک دے گا، لیکن یہاں پر جو عربی کا لفظ عسا استعمال ہوا ہے اس کا یہ نہیں مطلب عنقریب، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ ممکن کا لفظ کیوں استعمال کریں؟ اللہ کوئی گارنٹی کیوں نہیں دے رہے کہ جیت ہمیشہ مسلمانوں کی ہی ہوگی؟ ظاہرہ جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ لڑائی کے اعتبار سے اللہ بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بھی اللہ بہت سخت ہے، تو پھر لازماً جیت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر اللہ یہ بات کیوں نہیں کہہ رہے؟ اللہ مسلمانوں کو یہ بات یاد کروا رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اگر مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ جو قوم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتی، جہاد سے خوف زدہ ہے، اللہ سے زیادہ دشمن سے گھبراتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ ان کے ساتھ ہیں، وہاں پر وہ لازماً ہاریں گے۔ بلکہ ایسی سچویشن میں ہارنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہارنے کے بعد مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو، وہ اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر سکیں۔ اگر دشمن سے گھبرانے کے باوجود اور اللہ کے حدود کو توڑنے کے باوجود مسلمان جیت جاتے ہیں تو ان کو کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا، ان کا ایمان بلکہ مزید مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ آیت میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کروا دے، ہو سکتا ہے کہ کافر ہار جائیں اور مسلمان جیت جائیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اللہ کرنا چاہیں گے یا نہیں۔ اگر مسلمانوں کو صرف مال غنیمت سے محبت ہے، اگر ان کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے، تو پھر وہ لازماً ہاریں گے، بالکل ایسے ہی جیسے مسلمان جنگ احد میں ہار گئے تھے۔ اب چاہے اللہ یہاں پر جنگ کے میدان کے بارے میں بات کر رہی ہیں، یہ آیتیں ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، اپنے تمام خوف کو ختم کر کے اس مشکل کا سامنا کرنا سیکھیں، اور اس وقت یہ جان رکھیں کہ اگر آپ اللہ کے حدود کے خلاف نہیں جا رہے، اگر آپ کوئی حرام کام نہیں کر رہے تو لازماً اللہ آپ کے ساتھ ہے، جیت آپ ہی کی ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اندر سے جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، جب ہم اندر سے جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر اتنا انگزائٹی، سٹریس اور خوف ہوگا کہ ہم کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔
جب لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اندر سے ہم اسی لیے گھبراتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، ہم حلال اور حرام کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے اندر توکل نہیں ہوتا اور ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے۔ یہ بلکہ آپ بہت سے مسلمانوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی انگزائٹی، سٹریس اور خوف میں گزار دیتے ہیں، ان کے اندر کبھی توکل ہی نہیں آتا، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ اندر سے ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے راستے پہ کبھی تھے ہی نہیں، ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت دفعہ غلط کام کر چکے ہیں اور ابھی بھی غلط کام کرتے ہیں، لہٰذا اللہ ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہوگا۔ بلکہ یہ بھی ساتھ یاد رکھے کہ کبھی کبھی دشمن ایک ٹاکسک انسان بھی ہو سکتا ہے، دشمن سوسائٹی میں ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے جو بار بار آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ لہٰذا ان آیتوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یا کوئی گروہ آپ کے بارے میں کچھ غلط کہتے ہیں، یا آپ کو یہ خبر مل جائے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں، تصدیق کیے بغیر کوئی کام نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے غصے میں آ کے کوئی فیصلہ کیا، کوئی ریاکٹ کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر ہی غلط تھی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا پہلے اس خبر کی تصدیق کریں، اور تصدیق کرنے کے بعد جب خبر کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر لڑنا سیکھیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں، اگر آپ کسی کا حق نہیں مارے، تو اللہ لازماً آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جیت آپ کی ہوگی، لیکن پہلے لڑنا سیکھیں۔ مسلمان اگر بیٹھ کے رونا شروع کر دے، یا وہ اس وقت وکٹم مینٹیلٹی میں چلا جائے، تو وہ اس وقت یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ اللہ اس کے بہاف پہ جنگ لڑے گا۔ جب مسلمان 1400 سال پہلے بھی اپنی جنگ خود لڑ رہے تھے، ان کے پاس رونے کا ٹائم یا وکٹم موڈ میں جانے کا ٹائم نہیں تھا، تو یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پوری زندگی روتے ہوئے گزار دیں یا وکٹم مینٹیلٹی میں گزار دیں تو اللہ آپ کے بہاف پہ لڑے گا۔ یاد رکھیں اللہ آپ کی محنت میں برکت ڈالتا ہے۔ اگر محنت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ انسان صرف وکٹم موڈ میں رہ رہا ہے، تو پھر کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی انکریج کرے کہ وہ لڑے۔ اسی لیے ہمیں اس آیت میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جو انسان اچھی سفارش کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کا بھی اس میں کچھ حصہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان خوف کی خبر کو پھیلا دے گا اس کی تصدیق کیے بغیر، تو اس کو قیامت کے روز اس چیز کی سزا ملے گی کہ وہ اپنی ہی امت، اپنے ہی ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے، اور یہ ایک بری سفارش کی مثال ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان خوف کی خبر سنتے ساتھ اس کو پھیلنے سے روکے، لوگوں کو خبردار کرے کہ جب تک یہ خبر کی تصدیق نہیں ہوتی اس بات کو نہیں پھیلانا، تو اللہ اس کو اس چیز کا اجر دے گا، چاہے کوئی اس کی بات سنے یا نہ سنے۔ اسی لیے بلکہ اللہ آیت 84 میں نبی کو بھی یہی بات سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، وہ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے، اور یہی چیز ہمارے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، خبردار کروا سکتے ہیں، لیکن ان کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں۔ اور ظاہر ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا اختیار نہیں ہے، ایسے سوال ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھے جائیں گے۔ ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ جب ہم نے خبر سنی تو ہم نے کس طریقے سے ریاکٹ کیا۔ اسی لیے پلیز اس چیز کا خیال رکھیں۔ بہت سے رشتے افواہ کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھیں اگر بہت کوشش کرنے کے باوجود آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ اس خبر کی تصدیق کریں، تو پھر اس کو نظر انداز کر دیں۔ نظر انداز کرنے سے بھی اللہ آپ کو اجر دے گا۔ السلام علیکم۔